سورہ یاسین، سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، اس سورہ کو یاسین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، جسے عام الفاظ میں ہم جو فیملیئر ہیں جس سے، وہ لوح قرآنی بھی ہے، اور الفاظ کی حقیقت رب العالمین بہتر جانتا ہے، اس کے معنی رب العالمین جانتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز اس لفظ یاسین سے کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا لفظ یاسین سے، اور اس سورہ کو یہ نام دیا گیا۔ بہرحال اگر اس سے متعلق مزید تفصیلات جو ہیں، علماء کی رائے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس نام کو نسبت دی جاتی ہے کہ ان کا نام ہے جو رب العالمین کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ تو اس سمے دیگر علماء کی جو رائے ہے وہ انشاءاللہ اس لیکچر کے پہلے جو تفصیل لیکچر فرسٹ نمبر پہ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ مزید تفصیلات کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے مقام نزول کی بات کریں تو سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے ہوئے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی یہ مقبولیت جو دن بدن بڑھ رہی تھی، کفار اس سے سخت گھبرا گئے تھے، اور ان حالات میں سورہ یاسین کا نزول ہوا۔ تو سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہٰذا مکی سورہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 5 رکوع ہیں اور 83 ورسز ہیں، 83 آیات یہاں پر سورہ یاسین میں موجود ہیں۔ اس سمیت سورہ یاسین کی فضیلت کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں۔ فضائل دیکھے جائیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب عربی میں دل کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا، سبحان اللہ۔ ابو داؤد میں بالکل اسی طرح کی حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اموات پر یاسین پڑھا کرو، یعنی جو اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ اشخاص جو کہ قریب الموت ہوتے ہیں، موت کا یعنی سکرات کا عالم ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، حالت نزع میں مرنے والے کے پاس سورہ یاسین وغیرہ کو پڑھا جائے۔ تو اس طرح ہمیں علماء کی رائے بھی ملتی ہے، اور اس طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں جس میں تلقین کی گئی اس سورہ کی فضیلت کے اعتبار سے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، اس کو قلب القرآن، قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ حدیث الحمدللہ ماشاءاللہ ازبر ہے، اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہمیں ایک طرح سے سب کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے، اور ہر فرد کو تقریباً معلوم ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ میرے امتی کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو، یعنی ہر امتی کو یاد ہو۔ تو اس سورہ کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک خصوصیت جو واضح طور پر اس سورہ کو لے کے محسوس ہوتی ہے، وہ اس کا اسلوب ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھنے یا سننے سے انسان اپنی روح کے اندر ایک ارتعاش سا محسوس کرتا ہے، جیسے انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہو۔ بالکل اسی طرح سے وہ دل کے دھڑکنے کی، جس طرح انسان دل کے دھڑکنے کو محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جو فیلنگز آتی ہیں انسان کو، قرآن کی تلاوت کرنے سے سورہ یاسین کی، یا اس کی تلاوت سننے سے انسان کی روح کے اندر بھی اسی طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کے دھڑکنے کا احساس پیدا ہو۔ تو علماء کی اس سمے بہت سی دیگر رائے بھی موجود ہیں، اور قرآن، علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ قرآن کا بنیادی مضمون توحید ہے۔ بالکل اسی طرح سے یعنی پورا قرآن جو ہے وہ عقیدہ توحید کے گرد گھومتا ہے۔ توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔
ٹھیک ہے، اور اس مضمون کی حامل صورتوں میں مقام کے اعتبار سے اس سورہ کو گویا مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر ہم مکی سوراز کی بات کریں قرآن کریم میں، اگر ترتیب توقیفی دیکھیں نا، تو اس اعتبار سے بھی کچھ مکی صورتیں، اب نیکسٹ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی ساتھ ہی میں کلیئر کر دیتی ہوں کہ اول تو یہ علماء کہتے ہیں کہ مقام کے اعتبار سے، یعنی مضمون کے اعتبار سے ہر سورہ میں مضامین موجود ہیں، اور ان کے اعتبار سے جو مرکزی سینٹرل پوائنٹ حاصل ہے وہ سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے قلب القرآن ہونے کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے، سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے کہ مصحف قرآن ترتیب توقیفی کے اندر دیکھا جائے تو بہت ساری صورتیں مکی سورہز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ الغرض اگر دیکھیں سورہ یونس، یعنی ہم 11ویں پارے سے آن ورڈ پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہولی قرآن کی اگر بات کریں تو سورہ یاسین کا مقام جس طرح گویا جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے نا، اس سے مشابہ ہے۔ کیسے؟ یعنی عین درمیان سے تھوڑا ہٹ کر ایک سمت میں سورہ یاسین موجود ہے۔ قرآن کا بالکل جو سینٹرل پوائنٹ ہے سورۃ الکہف، اگر اس اعتبار سے اس سے پچھلی صورتیں دیکھیں، سورہ کہف سے آگے دیکھیں، سورہ کہف 15ویں پارے میں آتی ہے، اور پھر اس سے آن ورڈ اگر ہم چلتے جائیں پھر 23ویں پارے تک آئیں تو مکی صورتیں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ پھر سورہ یاسین آتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مکی صورتیں آتی ہیں، اور پھر مدنی صورتیں بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دل بھی انسانی باڈی کے اندر بالکل سینٹر سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور سورہ یاسین اپنی پلیس کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو وہ بھی مکی صورتوں میں توحید کے اعتبار سے، چیپٹرز کے وہ جو اندر مضمون ہیں، مضامین ہیں، ان کے اعتبار سے بھی اپنی جو پلیس ہے ترتیب توقیفی، اس کے اعتبار سے بھی قرآن کے اس مقام پر موجود ہے گویا کہ انسانی جسم میں جہاں دل موجود ہے۔ پلیس کے اعتبار سے امید کرتی ہوں آپ کو یہ نقطہ، اہم نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سمیت علماء کی دیگر اور بھی بہت سی بحثیں اس پر پائی جاتی ہیں، اور وہ تمام رائے ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ الغرض یہ کہ جب رسول اللہ نے اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے جب فرمایا کہ اسے قلب کی حیثیت حاصل ہے، تو جس طرح انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں دل کی اہمیت ہوتی ہے، دل کے بغیر انسانی باڈی ناکارہ ہے، وہی ہے جو دماغ تک بھی، جو کہ ایک بہت مین چیز ہے انسانی باڈی میں، دماغ، وہاں تک بھی جو خون کی ترسیل ہے، خون کا جانا ہے، وہ دل کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ جو انسان کی باڈی میں دل کو حیثیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پارٹ کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بھی اس کو مشابہ قرار دیا گیا۔ اس سمیت دیگر اور بھی بہت سی رائے علماء پیش کرتے ہیں، لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے اور فضائل میں قلب قرآن کہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ازبر زبانی یاد کریں، اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ۔ اب اگر اس کے مضامین کی بات کریں، ابھی ہم نے ابتدا میں کہا مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار پریشان تھے کہ اسلام اس طرح سے تیزی سے کیسے پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام کو دبانے کی کوششوں میں بھی وہ منہ کے بل گرتے اور منہ کی کھاتے، تو اس صورت میں جب اس سورہ کا نزول ہوا تو مضامین ایسے کیا تھے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا۔ تو اس صورت کی ابتدا میں لفظ یاسین کے بعد ذکر ہوتا ہے والقرآن الحکیم، تو واو قسمیہ ہے یہاں پر، یعنی قرآن کی قسم کھا کر رب العالمین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ اناد اور دشمنی کرنے والا جس کی ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ یعنی اس پورے پوائنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں ہے، انشاءاللہ تب ہم پڑھیں گے۔ تو وہاں قرآن کریم کی قسم کھاتے ہوئے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے سچے ہونے کی گواہی رب العالمین نے خود پیش کی، اور پھر اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ کہ جن کے
اللہ رب العالمین نے اپنے علم ازلی سے، ذات علم سے جان لیا کہ جن پر شقاوت جو ہے وہ لازم آ گئی، یہ جنہوں نے اپنے گناہوں کے طفیل دل ان کے سخت ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، اس گروہ کا ذکر بھی ہوا، اور اس کا بھی کہ جو قلب سلیم کی بدولت ہدایت کو لینے والے اور علم اور نور کی روشنی سے، ایمان کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرنے والے گروہ میں جن لوگوں کا شمار ہوا، تو ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ جب ہم لیکچرز میں جائیں گے تو تفصیلی بحث کریں گے کہ وہ کون سی بستی، کون سے رسول اس طرف بھیجے گئے تھے۔ تو بہرحال ایک بستی انطاکیہ، یہ جو علماء ہیں ان کی رائے ہے کہ اس بستی کا نام یہ تھا کہ وہاں گئی رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کا رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تھا، تو ان لوگوں نے اس تین لوگوں کا ذکر رسولوں کا، تو وہاں پر جو ہے وہ اس رکوع میں انشاءاللہ ہم تفصیلات پڑھیں گے، وہ نمبر 2 میں اس کی تفصیلات آ رہی۔ تو بہرحال مضامین کی اگر ہم سمرائز فارم میں بات کریں تو نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اس کا ذکر ہے، اور وہ جس طرح جن الفاظ سے قوم کو کرتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ تو انشاءاللہ تب ہم پڑھیں گے، اور I say it again and again کہ ہم انشاءاللہ ان تمام مضامین کی تفصیلات پڑھیں۔ تو یہاں مضامین کی بات ہو رہی ہے اس لیے ان شارٹ بتا رہی ہوں، تو اس کو آپ نے اپنی میموری میں سیو کرنا ہے کہ سورہ یاسین میں کن کن امور پر بات کی گئی ہے اور ہمیں کیا سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک، اور ان امور کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو جو شخص سمجھانے اور سکھانے کے لیے آیا تھا اور اس کو اللہ نے اس کی نیکی کے میں داخل کیا، اور جو لوگ انکار کرنے والے تھے اور جن رسولوں کو انہوں نے شہید کیا، تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے، اور ان کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس گروہ میں ہم نے اپنا شمار کروانا ہے، اپنی کوشش اور محنت سے اور رب العالمین سے دعاؤں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ کفار مکہ پر جب یہ سورہ کا نزول ہو رہا تھا کہ بالکل اسی طرح سے سورہ یاسین کا جب نزول ہو رہا تھا تو ان کفار کو تنبیہ کی گئی کہ وہ روش نہ اختیار کریں جو پہلے کفار نے کی تھی، اور آج کے دور میں بھی ان کفار کو تنبیہ یہ سورہ کر رہی ہے کہ جو پہلے کفار مکہ نے روش اختیار کی تھی وہ روش اختیار نہ کریں۔ تو الغرض یہ کہ قرآن کی ہر آیت ماضی، حال اور مستقبل ہر دور میں رہنمائی کرتی ہے، لہٰذا ہمیں آج بھی اس قرآن سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سمے دیگر بہت سے مضامین ہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں کن فیکون لفظ بھی ہوتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو رب العالمین کی قدرت کی، رب العالمین کے اختیارات کی بات وہاں کی گئی، ذکر کیا گیا۔ تو انشاءاللہ دیگر بہت سے مضامین ہیں جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ یاسین کو اگر ریلیٹ کیا جائے اپنے سے ماں قبل سورہ فاطر کے ساتھ، تو سورہ فاطر میں کیا بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔ اس سمے دیگر بہت سی فضیلتیں، برکتیں انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سے
سمیٹیں گے، سیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سینہ قرآن کی، اسلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کھول دے، ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور پھر اس پر کنسسٹنسی عطا فرمائے، پھر اس پر ہمیں جمے رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ سورہ یاسین کا نیکسٹ لیکچر میں ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔